السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بیان پورا سنا کریں۔ بعض لوگ تھوڑا سا سن کے اس کے بعد ویڈیو بند کر دیتے ہیں۔ پورا بیان سنا کرو تاکہ کوئی بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اور دوسرے نمبر پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر بیان شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان شریف میں کافی زیادہ عبادات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے میں نے رمضان شریف میں دراصل میں کافی زیادہ جماعت اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بیزی بہت زیادہ تھا، اس مصروف زیادہ تھا، اس لیے میں بیان نہیں کر سکا۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک چند باتیں کروں گا۔ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تمام گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ تو وہ آپ نے کہا جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ اب بندے نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے جی، میں نہیں ابو کو جھوٹ بولوں، ٹھیک ہے؟ اب اس نے جھوٹ بولنا بند کر دیا، بالکل جھوٹ نہیں بولتا۔ اب کیا ہوا کہ جب گڑ گیا تو اسے نے سوچا کہ چلو شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے کا سوچا ہی تھا کہ اسے خیال آیا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے اس نے شراب نہ پی۔ ایسے ہی ڈاکہ ڈالنے گیا، وہ بھی ایسے یہی سوچ کے اس نے بند کر دیا ڈاکہ ڈالنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا، سچ بولنا پڑے گا، پھر تو میں پکڑا جاؤں گا، پھر پھنس جاؤں گا، اس لیے نہیں بولتا جھوٹ۔ تو پھر اس نے پتہ کیا سوچا کہ اب گناہ نہیں کرنا، جو گناہ کرتا وہ جھوٹ کی وجہ سے چھوٹ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، جب پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا گناہوں کا؟ اس نے کہا تمام گناہ چھوٹ گئے۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، تمام گناہوں کی جڑ کو ختم کر دو۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں، رمضان شریف میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کے برابر۔ ذرا سوچو کتنا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کتنا زیادہ ثواب لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ثواب حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جمعہ المبارک کے دن بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے مگر جمعہ نہیں پڑھتے، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کو ایک تائی کو معاف فرمائے۔ تو پھر پتہ کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت رمضان شریف کے مہینے کو پائے اور روزے اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس پر لعنت، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آمین۔ لعنت فرمائی گئی ہے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروانے کی، اپنی بخشش نہ کروانے کی۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ رو کے دعائیں مانگو گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہت فائدہ ہے اس مہینے میں۔ دیکھو، اضافی عبادت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اضافی عبادت مطلب ہے کہ اگر ہم نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، ہم اس کی جگہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ بعض لوگ درود پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بہت بڑی ہماری برائیاں، بہت بڑی گناہ ہیں۔ آج ہم اللہ سے سچی توبہ کریں۔ رمضان شریف کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس کو ہم ندامت کے ساتھ استغفار کریں، یا اللہ پھر ہمیں آگے اچھا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہی ہے، جتنا مرضی بیان کیا جائے تقریروں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تقریروں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا
ہم جب خود سوچیں گے اور پھر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے کہ یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تب ہمیں کچھ فائدہ ملے گا۔ جب ہم یہ سوچیں گے نا لو جی انہیں بڑا سنا بیان کیتا ہے، پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بس واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں گے، جھوٹے ہاتھ اٹھا کے چلے جائیں گے، مگر بعد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ میں ٹھیک ہے، تو میرے عزیز بھائیو دوستوں، بات یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے پاس ہم جا کے کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہمیں چیز دے دے، ہمیں ایک دن کے لیے موٹر سائیکل دے دے، ہمیں ضرورت ہے، وہ کہے گا چل بھاگ یہاں سے، روزانہ مانگنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں نہیں دے گا، اگر دے بھی دے گا تو بعد میں سوچے گا یار وہ لے گیا کتنی دیر ہو گئی ہے ایک دن کے لیے، اتنی دیر کے لیے لے گیا۔ تو میرے عزیز دوست اگر اور مانگ میرے بندے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ جب میرا بندہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ گناہ کرتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کب بندہ میرا بندہ ہے اس لیے اس میں جتنی زیادہ نہیں گا کہ کب اور میں بتایا تھا آگے رمضان شریف کے کتنے روزے گزر چکے، آگے لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیلۃ القدر کیسی ہوگی، ہمیں کون سا پتہ کہ کس ڈیٹ پہ ہوگی، اس لیے ہمیں پتہ کیا کریں، لیلۃ القدر جس دن ہوگی نا اس دن ہم نا 20ویں روزے کے بعد میں پتہ کیا کرے، رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں اگر ہماری لیلۃ القدر میں عبادت اتنی زیادہ ہو گئی تو ذرا سوچو کتنا زیادہ سواب ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ کو آج سے ہم اپنا وقت بچائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ یہ جو زندگی ہے نہ کہ دنیا کے کاموں میں لگانے کے لیے دی گئی ہے بلکہ دینی کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے راضی کیا جائے۔ اضافی عبادت کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ نفلی عبادت کہاں گئی، سنتے کہاں گئی، تو کہتے ہیں یہ جی اضافی عبادت ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں یہ اضافی عبادت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اولیاء اکرام، بزرگان دین، ٹھیک ہے، یہ رات بھر جاگتے تھے، پورا قرآن مجید پڑھ دیتے تھے، اب دیکھو اضافی عبادت کہاں ہے؟ وہ اضافی عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ پوری رات نفل پڑھتے، اتنی ایسے لگتا ان کا کہ جیسے پاؤں ابھی ٹوٹ جائے گا، پاؤں کے اندر اتنی زیادہ درد ہوتی، رکوع میں ساری رات گزار دیتے، سجدے میں اتنی اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے، ہم لو جی 5 منٹاں جو پوری نماز پڑھ کے گھر میں ہو گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کو راضی کریں سیدھے طریقے سے۔ اللہ ایسے نہیں راضی ہوتا، اللہ راضی ہوگا جب ہم اچھے اعمال کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو میرا کہنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں اور میں تو بیان کرتا ہوں ٹوٹا، ہم تو گنہگار بندے ہیں، ٹھیک ہے، گنہگار بندے ہیں، بس ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائے، ٹوٹے پھوٹے مال سے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا اضافی عبادت ہے۔ اب اولیاء اکرام اتنا زیادہ عبادت کرتے، اتنی زیادہ کہ رات بھر کرتے رہتے، پھر تو میرے عزیز بھائی دوستوں مگر جنت اسے ملے گی جو اللہ کو راضی کرے گا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آپ لوگ جتنی بھی عبادت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ نہیں یہ وہ بندہ آیا تو اس کے سامنے عبادت شروع کر دی ہے تاکہ وہ دیکھے یار بندہ کو عبادت کرتا بندہ، ایسے نہیں، صرف اللہ کے رضا کے لیے خالص، پھر دیکھنا آپ کو کتنا مزہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی دوستوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نماز سے راضی کر لیتا ہے، کوئی قرآن سے راضی کر لیتا ہے، کوئی احادیث سے، کوئی کسی چیزوں سے، کوئی کسی چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام کی اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟
اس چیز کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ ہم اس چیز پر عمل کریں خود بھی، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس پہ دوسروں کو بھی عمل کرائیں۔ نماز بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے مسجدیں تو خالی ہوتی ہیں، مسجدیں تو خالی ہوتی ہیں، نماز بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، مگر کیا آپ نے دیکھا کہ نماز آتی ہے کسی کو؟ ان میں سے نماز آتی ہے کسی کو جو نماز پڑھتے ہیں؟ نماز آتی نہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں مسئلے پہ، امام بنے ہوئے ہیں۔ کئی بعض لوگ میں نے دیکھا ہے، کہنا نہیں چاہیے مگر کہ ان سے اتنی زیادہ غلطی ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہنی آتی۔ تو میرے عزیز بھائی دوستوں، نماز کو پہلے ہم سیکھ کے پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ رمضان شریف کی بہت زیادہ مسائل ہیں جو کہ ایک بیان میں تو نہیں بتائے جا سکتے، اس کے لیے علماء کرام سے بیٹھنا چاہیے، حافظ قرآن ایسے جو دیندار ہیں جو بیان کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے، جو جن سے آپ کی دوستی ہے ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے بھی مسائل سیکھے جائیں۔ تو رمضان شریف کے کافی زیادہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ایک بیان میں تو نہیں ساری مسائل بتا سکتا، اتنا علم ہو بندے کے پاس تو ایک بیان میں تو نہیں بتائے جا سکتے۔ 10 منٹ کا بھی بیان کیا کرتا ہوں، یا میں تو چھوٹا ہی بیان کرتا ہوں، اگر کروں بھی تو گھنٹوں کا کرنا شروع کر دو پھر بھی نہیں مسائل ختم ہو سکتے، کیونکہ دین اسلام اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی کنارے نہیں ہے۔ عالم دین وہ بھی اللہ کا رستہ نکلتا ہے، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں سیکھنے والا ہوں۔ عالم دین اتنا علم ہے اور پھر بھی کہتا ہے میں سیکھنے والا ہوں، ذرا اندازہ کرو۔ میرے عزیز بھائی دوستوں، اللہ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔